الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ جو سلسلہ چل رہا تھا سیرت کا، آج جس موضوع پہ بات ہونی ہے وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ جانکاہ صدمہ تھا صحابہ پر۔ میں اور آپ ہم خود سوچیں کہ ہمارے ہاں اگر فوتگی ہو جائے اور ہمیں عزیز ترین رشتہ ہمارا چلا جائے دنیا سے، اور ان میں ماں اور باپ ہیں، باپ فوت ہو جائے تو ہمیں کتنا صدمہ پہنچتا ہے گھر والوں کو، اور اگر ماں چلی جائے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ آپ یہ سوچیں ان صحابہ کا ذرا آپ ان صحابہ کے بارے میں سوچیں کہ جن کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سنوری، جو کفر کے اندھیرے سے نکلے، جہالت سے نکلے، اور آپس کی دشمنیوں سے، آپس کی ناچاقی نا اتفاقی سے نکلے، وہ آپ کی بدولت نکلے۔ تو آج وہ شخصیت ان سے رخصت ہو رہی ہے جو صرف ان کی احسان محسن نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کی محسن ہے۔ تو ہم خود ذرا اس کو تصور کریں کہ ہمارا کوئی بھی محبوب رشتہ ہم سے جدا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسی ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ تو جس ہستی نے ان صحابہ کو کن خولوں سے نکالا، تعصب کے خول سے نکالا، قومیت کے خول سے نکالا، اور اپنی زبان اس کے خول سے نکالا، اور حسب و نسب کے خول سے نکالا، اور کفر کے اندھیرے سے نکالا، جہالت کے اندھیرے سے نکالا، اور ایسے ہی معصیت کے اندھیروں سے نکالا، اور ہر قسم کے اندھیروں سے ان کو نکال کر اسلام کی روشنی میں، اخوت و مروت کی روشنی میں، اور قرآن کی روشنی میں، اذان کی روشنی میں، نماز کی روشنی میں، ان روشنی میں جو ہستی لائی، اور صحابہ کرام پر جو انہوں نے احسان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ پوری انسانیت پہ، کیونکہ صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا۔ اب آپ ذرا یہ تصور کریں کہ جب اس ہستی کے جانے کا وقت آ گیا اور وہ دنیا سے وہ ہستی پردہ فرما گئی تو صحابہ کا غم کیسے ہوگا، کتنا غم ہوگا ان کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی غم پہنچے، تم سے تمہارا کوئی محبوب بچھڑے، قریبی رشتہ بچھڑے، تو میری موت کے غم کو یاد کر لینا، وہ غم کم پڑ جائے گا۔ اس امت کا سب سے بڑے سانحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی۔ صحابہ کرام کو عشق ہو گیا تھا نبی سے، روزانہ ان کی زیارت کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے۔ وہ ہمارے نبی ان کے استاد بھی تھے، ماں باپ کی جگہ بھی تھے، ایک شفیق دوست بھی تھے، سب کچھ تھے۔ جب روزانہ جس ہستی کی زیارت کرتے تھے، ان سے سوال پوچھتے تھے، ان سے علم سیکھتے تھے، ان سے حکمت سیکھتے تھے، ان کی روحانیت ملتی تھی، ان کے انوارات سے منور ہوتے تھے۔ جب وہ ہستی کا چہرہ نظر نہیں آیا اور وہ زمین کے اندر چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو کیا حالت ہوگی صحابہ کی۔ اچھا، یہ کوئی بادشاہ نہیں تھے۔ اب یہ بات رکھیے، پچھلی جو جمعہ تھا وہ غزوات پہ گزرا ہے، تو جو بادشاہ ہوتا ہے وہ محفوظ جگہ پہ بیٹھ کر اپنی فوجوں کو لڑاتا ہے، دور سے ہدایات بھیجتا ہے۔ میرے نبی تو بنفس نفیس خود وہاں موجود ہیں۔ مجھ سے ایک دو چند واقعات رہ گئے تھے غزوہ اس میں احد میں جو ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شروع میں غلبہ ہوا
بعد میں جب وہ تیر اندازوں نے جگہ چھوڑی، عبداللہ بن جبیر اور باقی صحابہ جو ان کے ساتھ تھے یہ تو کھڑے رہے، باقی چھوڑ گئے، تو خالد بن ولید نے جو چکر کاٹ کے حملہ کیا تھا نا، یہی وہ حملہ تھا جو صحابہ کرام جو ساری فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اب جو کفار تھا نا انہوں نے ہجوم کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایسی ایک عجیب حالات بن گئے، ایسی سچویشن بن گئی اتنی مشکل کہ کسی صحابی کو کسی صحابی کا ہوش نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے جمے ہوئے، اب عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں حضور کے ماموزاد، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اور چونکہ صحابہ حفاظت تو کر رہے تھے لیکن ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ پتھر آئے گا، تیر ہے، نیزہ ہے، تلوار ہے، اس سے تو بچا رہے تھے۔ اس ظالم نے بدبخت نے پتھر اٹھایا اور زور سے میرے نبی کے چہرے پہ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیچے کے دانت ہیں نا، نیچے کا ایک دانت یہ شہید ہو گیا۔ اور عبداللہ بن قمیہ یہ عرب کا مشہور پہلوان تھا، اس نے زور لگا کہ جو حملہ کیا نا تو نبی کا جو خود کی جو کڑیاں تھیں وہ یہاں گھس گئیں رخسار مبارک میں، اور اس نے کہا خذھا انا ابن قیمہ، تو نبی نے اس کو بددعا دی کہ اقماک اللہ تجھے برباد کرے، تجھے ذلیل کرے۔ چند دنوں کے بعد ایک پہاڑی بکرے نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ زخم ملا، ایک جو پتھر مارا نیچے کا دانت شہید ہوا۔ دوسری مرتبہ جو حملہ ہوا عبداللہ ابن قمیہ نے کیا، وہ خود کی جو کڑیاں تھیں وہ یہاں گھس گئیں، اور ایک اور تھا عبداللہ، یہ بھی کافر تھا، زہری، عبداللہ بن شہاب زہری، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور جو زور سے مارا میرے نبی کے یہاں ماتھے پہ لگا، ماتھا مبارک زخمی ہوا، تو اتنی تکلیف، 2 زیریں پہنی ہوئی تھی، زخموں کی تاب نہ لا کر ایک گڑھے میں گر گئے، وہ گڑھا آج بھی موجود ہے۔ تو بہرحال صحابہ اوپر چلے گئے، تو یہ ساری کی ساری مشکلات نبی کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دانت شہید ہے، خود کی کڑیاں اندر گھسی ہوئی ہیں رخسار مبارک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماتھا زخمی ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور سب سے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ جو نبی کو بڑے محبوب تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور شہید کی سال میں ہوئے ان کے ناک، کان، سینہ چرا ہوا ہے، ناک کاٹا ہوا ہے، کان کاٹا ہوا ہے، دل باہر ہے، جگر باہر ہے، ایسے کھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی کے یہ صدمے اس وجہ سے کیے کہ اسلام کا غلبہ ہو اور میری امت اس کو سمجھ جائے۔ اس موقع پہ صحابہ نے ایک بات کی، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنی تکلیف دی آپ کو، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، ان کو معاف فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ بد دعا نہیں دی، بد دعا دے تو تباہ ہو جاتے۔ اللہم اغفر لقوم، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، ان کو معاف فرما، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں، مجھے شک میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں، جانتے تو ضرور ایمان لاتے۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ساری کی ساری زندگی ہے، ساری زندگی آپ کی ساری محنت، ساری زندگی اسی پہ گزری کہ جتنی بھی امت ہے، جتنی بھی انسانیت ہے، جہنم میں جانے سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے۔ یہی درد اور غم۔ بہرحال میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت، جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تو پھر جنگیں بھی ہوئی، جنگ بدر جو مشہور جنگیں، باقی بھی ہوئیں، جنگ احد، جنگ خندق کی مشہور ہیں، غزوہ خیبر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں موجود ہیں اور یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت، مدد اور فتح آئے، جب آ جائے گی، ورأیت الناس، آپ لوگوں کو دیکھو گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے،
فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی حمد بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، انہ کان توابا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود، باقی صحابہ، تو یہاں دو کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ابن عباس رونے لگ گئے۔ ایک موقع، ایک اس میں روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نبی کی طبیعت کو اور نبی کے مزاج شناس تھے، وہ رونے لگ گئے۔ تو اس میں باقی صحابہ نے پوچھا، اے ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو بڑی فتح کی ہے، یہ غالباً یہ جو صورت ہے یہ فتح مکہ سے پہلے کی ہے، وہ خوشخبری ہے، کچھ اختلاف ہے، اس میں تو خوشخبری ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہ اس سے مراد فتح سے فتح مکہ ہے، یہ تو بہت بڑی فتح ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رمز شناس تھے، عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے کہ اس میں اللہ کا ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ اب میرے نبی کا عرصہ تھوڑا ہے دنیا میں، اس میں ایک پیغام ہے اس صورت میں، اور یہ سب سے آخری صورت ہے۔ بعض کے مطابق الیوم اکملت لکم دینکم، اذا جاء نصر اللہ کے بعد صرف یہ آیات اتری، اور یہ آخری صورتوں میں ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے، ابن عباس رونے لگے کہ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے آپ کو فتح بھی دے دی، آپ اللہ کی تقدیس و تحمید بیان کرو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ جانے کا پیغام ہے، رخصتی کا پیغام ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تقریباً 80 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، پھر دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، میں آپ کو صحابہ کی کیفیات بتاتا ہوں۔ سفر میں 29 سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی، سر میں درد ہوا سب سے پہلے، تو 13 دن تک بیمار رہے، 13 دن تک۔ حضرت بکر سے حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے، پیر کا دن تھا، 7 روز رہے، اور حضرت عائشہ فرماتے ایک پیر کو آئے، اگلے پیر کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ تو اب نبی جب آئے نا، حضرت عائشہ کہا میرے سر میں بڑا سخت درد ہے۔ پھر بخار ہوا، جب بخار ہوا تو بخار اتنا شدت سے تھا کہ حضور نے موٹی چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر سے باہر اثر آ رہا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا بخار تمہارے 2 کے برابر ہے، 2 بندوں کے برابر ہے، اور فرمایا کہ مجھے ایک بڑے سے ٹب میں بٹھاؤ اور اس ٹب میں 7 مشکوں سے میرے اوپر پانی بہاؤ، 7 مشکوں سے۔ اچھا، جب آخری وقت تھا، نزع کی کیفیت طاری تھی، تو وہ منگل کے درس میں بھی میں نے تھوڑی بات بتائی تھی، وہ بات آئی تھی کہ حضرت عائشہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا اور بار بار یہ بات فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختی ہے۔ بہرحال یہ حالات گزرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح مبارک اللہ کے پاس چلی گئی، دنیا سے پردہ فرما گئے، جب یہ بات باہر پھیلی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ کیوں مچ گیا؟ میں نے پہلے بتایا کہ جس نے ان صحابہ کی جماعت کو جہالت سے نکالا اور کفر کے اندھیروں سے نکالا، آپس کی لڑائیوں سے نکالا، بغض سے نکالا، انا پرستی سے نکالا، جہالت سے نکالا، تکبر سے نکالا، عجب سے نکالا، ان ساری خرابیوں سے نکال کر ایک خوبصورت ترین زندگی ان کو عطا کی، بہترین ترین زندگی ان کو عطا کی، اور انوارات نبوت۔ اب جب صحابہ نے سنا کہ ہمارا محبوب چلا گیا ہے، ہمارا محسن چلا گیا، تو ایسے کوہرام مچا، عورتیں روتی ہوئیں، اور مدینہ میں ایک عجب ایک صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، تو میں اس کی گردن اتار دوں گا، شدت غم کی وجہ سے کہ میں یہ بات سن نہیں سکتا۔ وہ تو حضرت موسیٰ کی طرح 40 دن گئے ہیں، اللہ کے پاس واپس آ جائیں گے جیسے وہ واپس آ گئے تھے۔
حضرت عثمان گمسم بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے سلام کیا، جواب نہیں دیا، انہوں نے بڑا محسوس کیا کہ کیوں میرا جواب نہیں دیا۔ گمسم ایسے بیٹھے تھے کہ ذہن میں کوئی چیز نہیں آ رہی تھی، اوسان خطا ہو گئے، ذہن پر آگندہ ہو گیا، منتشر ہو گیا۔ یہی تمام صحابہ کی کیفیت تھی۔ حضرت بکر صدیق باہر گئے ہوئے تھے اپنے مدینہ سے باہر، جب واپس آئے تو جب وہ آئے تو جب دیکھا نبی کے ماتھے کو بوسہ دیا، فرمایا بے شک یہ ایک ہی موت ہے کہ سختی آپ پر دوبارہ موت نہیں آئے گی، ایک ہی موت ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب بھی تمہیں اپنا صدمہ ہو، کوئی کسی عزیز کی وفات ہو، کوئی ماں ہے، باپ ہے، کوئی بھی عزیز رشتہ ہے، تو میری موت کے صدمے کو یاد کر لینا، تمہارے جو صدمے کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس امت کا سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا واقعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا ہے۔ آپ خود بتائیں، چشم تصور سے دیکھیں، سوچیں ذرا کہ جو صحابی روزانہ ان کی زیارت کرتا تھا، روزانہ ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، روزانہ ان سے سوال پوچھتا تھا، دعائیں کرواتے، دم کرواتے، بیماری کا علاج کرواتے، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ، حضور دعا کر دے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں نکالا ایسی زندگی سے کہ جس زندگی سے ہم خود بھی تنگ تھے، ایسی زندگی سے انہوں نے ہمیں نکالا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صدمہ اب آپ دیکھیں انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو نبی کی وفات کا جو صدمہ تھا، جتنی بھی صحابیات تھیں، جتنے بھی صحابہ تھے، وہ سب کے سب اتنے مغموم اور غمگین تھے کہ اس کی کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کو سچا عشق تھا، ہماری طرح نہیں تھے کہ صرف برائے نام، بلکہ سچا عشق تھا ان کو نبی کے ساتھ، نبی کے لیے جان دینے والے اور اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ہر چیز قربان کرنے والے۔ جب یہ صدمہ دیکھا تو میں جو کیفیت بتا رہا ہوں، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے کہ خبردار اگر کسی نے میرے سامنے یہ لفظ کہا کہ نبی دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ دشمنی کی وجہ سے نہیں، کسی غصے کی وجہ سے نہیں، صدمہ اتنا زیادہ تھا کہ ذہن نے کام چھوڑ دیا، شدت محبت کی وجہ سے یہ الفاظ کہے۔ باقی صحابہ کا یہ حال تھا، انصار کا یہ حال تھا، مہاجرین کا یہ حال تھا۔ تو بہرحال ہمارے سامنے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی تمہارا کوئی وفات پائے، کوئی قریبی، اور تمہیں غم لگے تو میرے وفات کے صدمے کو یاد کر لینا، تمہارا صدمہ کم ہو جائے گا۔ وہ جو اس وقت کیفیت تھی، جو اس وقت صحابہ رو رہے تھے، جو بیٹھے تھے۔ اچھا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پیشن گوئیاں کی یہود کے بارے میں، اور غزوہ خندق کے بعد فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اب قریش کبھی بھی تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ تم ان پر حملہ کرو گے۔ باقی بھی کیسر و کسرا کے خزانے، ان کے جو ہے نا محلات، ان کے خزانے، یہ سب پیشن گوئیاں کی۔ یہی صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، عام صحابہ خوش ہو گئے کہ یہ تو فتح، بڑی فتح کی خوشخبری ہے۔ ورأیت الناس، اے نبی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ جو رمز شناس تھے، جو عشق میں ڈوبے تھے، وہ بکر صدیق، وہ رونے لگ گئے کہ یہ تو پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے جو کام کیا تھا، جو محنت کی، وہ پوری ہو گئی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب آپ کا میرے پاس آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دیکھو، ہمارے لیے نبی کی زندگی بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن افسوس یہ ہم چھوڑ کر اسے ناکام ہو گئے۔ اب اس موقع پہ ہم دیکھیں گے کہ جب نبی فوت ہوئے تو آیا صحابہ نے کیا کیا؟ گریبان چاک کیے، اپنے بال کاٹے،
سر پہ مٹی ڈالی، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ نبی نے منع کیا تھا یہ نبی کہ جتنا بھی بڑا صدمہ ہو آنسو بہاؤ، آواز سے چیخ چیخ کر نہ رو، ماتم نہ کرو، گلا نہ پھاڑو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ان کے نام لیوا ہیں، جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی غم کا موقع آتا ہے، سب کچھ بھلا کر وہ اپنی رسومات اور اپنی عادتیں پوری کرتے ہیں۔ کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ اس نے اپنا گریبان پھاڑا ہو، چیخ کر رویا ہو، نوحہ کیا ہو، ماتم کیا ہو، اسے ثابت نہیں۔ اور اسی دن ایک حدیث حضرت انس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، انہیں فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے ان سے کہا، اے انس، آپ کے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ آپ نے نبی کریم کو مٹی کے حوالے کر دیا، مٹی کے سپرد کر دیا؟ کیسے آپ کے دلوں نے گوارا کیا؟ پھر کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دفن کیا اور فارغ ہوئے تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی، وہ کیفیت نہیں رہی، دلوں میں کی کیفیت بدل گئی، یعنی وہ جو اس وقت ایمان کی سطح آپ کے انوارات کی وجہ سے تھی وہ سطح میں کمی آ گئی، اسی وقت کیفیت بدل گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کو قیمتی بنائیں۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ سیرت بیان کرنے کا اتنے 5 6 7 جمعے میں نے جو سیرت بیان کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، تب ہمیں اس کا پورا فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو تاریخ ہے، مختلف قسم کے اس میں اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن، زوال کے وقت، جب سورج ڈھل رہا تھا، جب زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نبی کی وفات ہوئی۔ اور حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس انہوں نے غسل دیا، قسم بن عباس، اسامہ بن زید اور ثقران جو نبی علیہ السلام کے غلام تھے، وہ پانی بھر بھر کے دیتے رہے، سوائے حضرت علی کے باقی تمام نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی کہ ہمارا کہیں نظر نبی کے جسم پہ نہ پڑے، سوائے حضرت علی کے کہ وہ بہت زیادہ قریبی تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ وہ ہماری جو نبی والی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی صدمہ آئے کوئی موت کا، تو میری موت کو یاد کر لینا کہ اس وقت صحابہ پر کیا گزر رہی تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ہمارا کوئی استاد ہوتا ہے، والد صاحب ہوتا ہے، اس کے چند چھوٹے چھوٹے احسانات ہوتے ہیں، تو ہم ان احسانوں کو یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں، کئی سال روتے، وہ صدمہ نہیں جاتا۔ ایک ہے کہ پوری انسانیت کا موسم چلا گیا، ہدایت کا سورج چلا گیا، غروب ہو گیا، ان پہ کیا صدمہ گزرا ہوگا۔ تو نبی نے یہی کہا، اس صدمے کو یاد کر لینا جو میرے صحابہ کو گزرا تھا۔ اور یہ اس طرف حدیث اشارہ ہے، اس طرف اشارہ یہ ہے کہ اس کو یاد کر لینا، مطلب یہ ہے کہ دیکھ لینا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، بھٹک نہ جانا، شدت غم میں کہیں بھٹک نہ جانا، میرے راستے کو چھوڑ نہ دینا، بس اس چیز کو دیکھنا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی، واقعات تھے، ساری وہ تفصیل گزر گئی۔ تو یہ ہمارے صحابہ کا جو صدمہ تھا۔ پھر آخر میں ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو چپ کرایا اور وہ آیت پڑھی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہاں بے شک جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ حی قیوم ہے، وہ کبھی جو ہے نا اس کو زوال نہیں ہے، نہ کبھی اس کو موت ہے۔ البتہ محمد اللہ کے رسول تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو عمر فرماتے ایسے لگے جیسے آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ نے ابوبکر صدیق سے کام لینا تھا، حالانکہ سب سے زیادہ وہ نبی کے قریب ہیں، سب سے زیادہ ان کو محبت ہے، لیکن اللہ نے دل مضبوط کیا کہ یہ صحابہ کی جماعت اتنی غمگین ہے اور اس کیفیت میں ہے کہ ان کو کوئی تسلی دینے والا ہو۔ جب یہ آیت پڑھی تو پھر سب کو تسلی ہو گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ نبی دنیا سے چلے گئے۔ پہلے ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، ایسی کیفیت تھی کہ یہ کیسے چلے گئے۔ اس لیے ہمارے لیے جو اس میں پیغام ہے، سیرت بیان کرنے کا جو یہ کئی جمعے چلتا رہا یہ موضوع، اس میں یہ ہے کہ ہم سیرت کو غور سے پڑھیں،
اس پر عمل کریں، علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، نیک لوگ کے ساتھ تعلق رکھیں۔ فتنوں کا دور ہے، آگے شاید اور بھی فتنے زیادہ ہوں تو ہم بچ نہیں سکتے۔ اگر سکون قلبی چاہتے ہیں، دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جتنے بھی گناہوں میں چلے جائیں، غیر کے طریقے اپنا لیں، کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ روح کا تعلق چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ قل الروح من امر ربی، اللہ کا امر ہے، اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب یہ غلط چیزوں میں انسان جسم استعمال کرتے تو روح اور جسم دونوں ہے نا، تو روح بے چین ہو جاتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا